شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں فرماتا ہے، اور جو میرے ذکر یعنی میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اس آیت میں انسان کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہدایت پہنچے تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اس کی زندگی بے سکونی اور بے اطمینانی میں گزرے گی۔ دنیا میں تنگ زندگی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غربت یا افلاس کی زندگی گزارے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اسے چین نصیب نہیں ہوگا۔ کروڑ پتی بھی ہوگا تو بے چین رہے گا، بے اطمینانی سے نجات نہ پائے گا۔ اس کی دنیاوی کامیابیاں ہزاروں قسم کی تدبیروں کا نتیجہ ہوں گی، جس کی وجہ سے اپنے ضمیر سے لے کر گرد و پیش کے پورے اجتماعی ماحول تک ہر چیز کے ساتھ اس کی مسلسل کشمکش جاری رہے گی، جو اسے امن، اطمینان اور سچی مسرت سے ہمیشہ محروم رکھے گی۔ چونکہ ایسے شخص نے اس دنیا میں اندھے کی طرح بلا سوچے سمجھے زندگی گزاری، حق کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی طرف کبھی رجوع ہی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھائیں گے۔ اس کیفیت کو سورہ اعراف میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ وہ دنیا کو سب کچھ سمجھے بیٹھے تھے اور آخرت کو انہوں نے بھلا دیا تھا۔ دنیاوی زندگی نے ان کو غرور میں مبتلا کر رکھا تھا، اسے قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، سوائے جہنم کے کوئی چیز اسے نظر نہیں آئے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن اوندے منہ، اندھے، گونگے، بہرے بنا کر حشر میں لے جائیں گے۔ یہ کہیں گے، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا؟ جواب ملے گا، یہ بدلہ ہے اللہ کی آیتوں سے منہ موڑنے کا۔ آج ہم نے تجھے بلا دیا جیسے تو نے ہمیں بلایا ہوا تھا۔ حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی سے بچنے اور اس دنیا کی محبت سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔